فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، فوج ہے۔ اگر پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، پاکستان کی فوج کو غلط کہتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، تو حکومت پاکستان اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتی ہے، کہتی ہے تو ملک کا غدار ہے، تو نے فوج کے اوپر تنقید کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب پاکستان کی فوج کے اوپر جرح کرنے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان کو غلط کہنے والا پاکستان کا غدار ہے، تو اللہ کی فوج پہ جرح کرنے والا اسلام کا غدار ہے۔ کیونکہ پاکستان کے محافظ اگر فوج ہے، اور ہے الحمدللہ، اس فوج کو گندی نظر سے دیکھنے والا پاکستان کا محب نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ پاکستان کے محافظ ہیں یہ لوگ۔ اسی طریقہ سے دین اسلام کے محافظ صاحب ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے دروازے سے، ان کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی ایک ایک چیز پہنچی۔ اگر ان کا واسطہ درمیان سے ہٹ گیا، ان پہ اعتماد کم ہو گیا، ان کی شخصیت مجروح ہو گئی، تو اسلام کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسلام کے عینی گواہ تو ہمارے پاس کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں نا۔ انہوں نے میرے نبی کے اوپر وحی کو اترتے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے میرے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا، روزہ رکھتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا، عمرہ کرتے، حج کرتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا۔ یہ عینی گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں صحابہ، اور موقع کے گواہ کے اوپر اگر جرح ہو جائے تو پھر مقدمہ کیا ہو جاتا ہے؟ خرج۔ میں گواہ لے کے جاؤں، میرا کیس ہے عدالت کے اندر، میرے گواہ کے اوپر جرح ہو جائے کہ یہ تیرا گواہ غلط ہے، گواہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا کر دیا جائے گا؟ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے، میرا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ تو اسلام کے یہ جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام پوری امت کے لیے سچ ہے۔ کس نے دیکھا یہ اسلام ہے؟ کس نے کہا یہ نماز روزہ ہے؟ کس نے کہا یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے؟ تو میں بطور گواہ کے کس کو پیش کروں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ نبی کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ اگر کہا جائے کہ ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ان کے بارے میں شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، تو پھر دین اسلام کا مقدمہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ کریم نے صحابہ کے اندر کی بھی گواہیاں دی، صحابہ کے باہر کی بھی گواہیاں دی، صحابہ کے دل کے اخلاص کی بھی گواہیاں دی، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب میرے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کر دی جائے نا، تنقید کر دی جائے، لوگ اعتراض کرنے لگ جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، پھر خطیب کے لیے، پھر ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، پھر عالم کے اوپر لازم ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دے صحابہ کے دفاع۔ یہ میں آج اس لیے موضوع چھیڑا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس دور میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام کی شخصیات کو متنازع کیا جا رہا ہے، اور اعتماد کیا جا رہا ہے چند قصوں پہ، تاریخی روایات پہ۔ فلاں روایت میں یہ آیا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کتاب کے اندر یہ آیا۔ تو صحابہ کے معاملے میں نے کہا یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں نے کیا لکھا، تاریخ میں کیا لکھا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ صحابہ کے معاملے میں رب کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کے قرآن میں کہیں اولئک هم الصدیقون کہا، یہ سچے ہیں، کہیں پہ کہا اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، کہیں پہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ ہیں، کہیں پہ کہا اولئک علی ھدی، یہ ہدایت کو سواری بنا کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب ہدایت کی سواری جہاں جائے گی صحابہ اکرام بھی، اور کرہ الیکم الکفر والفسوق، فرمایا دنیا والوں تم تو گناہوں سے بچتے ہو، لیکن صحابہ اکرام کا یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے کہ اب گناہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ الیکم الکفر، کفر بھی ان سے دور بھاگ گیا، والفسوق، فسق بھی ان سے دور بھاگ گیا، والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی صحابہ اکرام سے دور بھاگ گئی۔
اب وہ صحابہ میں سے چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت عمر بن عاص ہوں، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، جو بھی صحابی جس کو آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ کے قدموں میں آ گیا، وہ میرے نبی کا یار ہے، وہ میرے نبی کا شاگرد ہے، وہ میرے نبی کا جانثار ہے۔ ان کے اوپر اگر میں تنقید کروں گا، اعتراض کروں گا، تو ایک تو دین اسلام پہ تنقید آئے گی اور دوسرا میرے نبی کی تربیت پہ تنقید آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔